بسم اللہ الرحمن الرحیم انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون۔ ہم نے ہی اس ذکر کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ یہ آیت مبارکہ میں نے اس لیے پڑھی اور اس کی معنی بھی بتائی آپ کو، کیونکہ میں یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے ہی ذکر کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اب اس آیات میں جو غور کرنے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کو نازل کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو قرآن ہے، جو آیتیں ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کی ہوئی ہیں، اور ان سب چیزوں کو اللہ تعالیٰ ذکر کہہ رہا ہے۔ اس کا مطلب قرآن کی ایک صفت ذکر بھی ہے، جیسے دوسری صفتیں بھی ہیں۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں قرآن کو سلطان بھی کہا گیا ہے، فرقان بھی کہا گیا ہے، برہان بھی کہا گیا ہے، بالکل اسی طرح قرآن کو ذکر بھی کہا گیا ہے۔ ہم آج بات کریں گے ذکر کے 3 قسم ہیں۔ یہ صوفیزم میں ان چیزوں پہ بڑی محنت کی گئی ہے اور ذکر پہ بڑا زور دیا گیا ہے، لیکن افسوس یہ ہوتا ہے کہ لوگ آج تک ذکر کو سمجھ نہیں پائے اس طریقے سے جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن میں ذکر سمجھایا ہے۔ قرآن میں جو ذکر لفظ آیا ہے اس کی میننگ ایک تو یہ آئی کہ یاد کرنا، کسی چیز کو یاد کرنا۔ اب یاد کرنا 2 طریقوں کا ہوتا ہے۔ ایک میمورائز کرنا، یاد کرنا، کسی چیز کو اپنی میموری میں بٹھانا، سیو کرنا، یہ ہوتا ہے میمورائز کرنا۔ اور دوسرا ہوتا ہے کسی کو یاد کرنا، کسی کی یاد آ جاتی ہے، بیٹھے بیٹھے انسان کہتا ہے کہ مجھے اس فلاں بندے کی یاد آ رہی ہے، تو ایک وہ یادگیری ہو گئی اور ایک یہ یاد ہو گیا۔ اب ذہن میں یہ میننگز آپ رکھتے جائیں۔ اور دوسرا نصیحت، قرآن میں ذکر کی میننگ نصیحت بھی کی گئی ہے۔ اب یہ ذہن میں رکھ دیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں صوفیزم نے کیا کیا۔ صوفیزم میں ہمارے صوفیاء کرام نے اس ذکر کو پکڑا اور اصل جو چیز تھی اس کے پیچھے لگے اور کامیاب بھی ہوئے، لیکن افسوس یہ ہوا کہ جو پیچھے ان کے جو فالوور تھے وہ اس چیز کو پرزرو یا سمجھ بھی نہیں پائے اور سمجھانے مطلب لوگوں کو بھی سمجھا بھی نہیں پائے، خود بھی نہیں سمجھا اور لوگوں کو بھی نہیں سمجھایا۔ تو آج ہم بات کریں گے کہ میں آپ کو یہ بتانا کی کوشش کر رہا ہوں اپنے لفظوں میں اور سادہ لفظوں میں کہ ذکر ہے کیا۔ اب 3 طرح کا ذکر میں بتاؤں گا آج، لیکن اس میں آپ یہ ذہن میں کریں کہ آج وہ ذکر بتاؤں گا جو آپ نے شاید کبھی سنا ہو۔ اب ذکر 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ پہلا ذکر ہے ذکر اللسان، زبان سے ذکر کرنا کسی کا بھی۔ اب یہاں پہ ہم ذکر کی میننگ وہ اٹھا لیتے ہیں جو قرآن سے آیا ہے۔ ایک کسی کو یاد کرنا، اب زبان سے یاد کر رہے ہیں کسی۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ عام رواجی جو بتایا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ زبان سے ذکر کرنا، عام جو ہمیں بتایا جاتا ہے اور عام جو ایک فہم ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، یہ جو کلمات ہیں، اللہ اکبر، استغفار پڑھنا یا درود شریف پڑھنا، اس کو بار بار ریپیٹ کرنا مخصوص ٹائم میں یا مخصوص گنتی میں، اس کو ذکر کہا جاتا ہے۔ یہ ہمیں سمجھایا اور بتایا گیا ہے، لیکن قرآن کے حساب سے اگر ہم یہاں پہ دیکھیں تو ذکر باللسان کا مطلب یہ ہے کہ زبان سے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کا ذکر بتائیں۔ اب اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا ہے؟ جیسے میں نے پہلے ہی آیت پڑھی تھی، انا نحن نزلنا الذکر، کہ ہم نے ذکر کو نازل کیا۔ آپ ذکر بتائیں، وہ کون سا ذکر ہے؟ قرآن کی آیتیں بتائیں۔
قرآن میں جو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے لیے جو ہدایت بتائی ہے اس کو ذکر کہا گیا ہے. تو ذکر باللسان کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ آپ بیٹھ کے سبحان اللہ الحمدللہ یا درود شریف پڑھنا یا اللہ اکبر استغفار، یہ تو تسبیح ہو گئی. سبحان اللہ کا مطلب یہ تسبیح ہے، الحمدللہ تسبیح ہے. اگر ہم اس کو ذکر کے زمرے میں دیکھیں تو ذکر یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی جو بھی شریعت ہے قرآن میں، کیونکہ ذکر کس کو کہا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو کہا ہے. وہ پوری شریعت آپ جب لوگوں کو اپنی زبان سے بتائیں گے تو اس کو ذکر لسان کہیں گے، کہ آپ اپنی زبان سے اللہ کا ذکر کر رہے ہیں. دیکھیے یہ چیز سمجھنے کی کوشش کریں. آپ مجھے تھوڑا اپنی اٹینشن دیں اور یہ چیز کو سمجھیں کہ ذکر یہ کرنا نہیں ہے کہ آپ تسبیح بیٹھ کے اور آپ کوئی کلمات پڑھنا شروع ہو گئے. یہ ذکر نہیں ہے. اصل ذکر قرآن کے مطابق جو ذکر ہے یہ بہت سارے لوگوں کو بڑا عجیب لگے گا، لیکن کیونکہ سچ ہے اور میرا یہی کام ہے کہ میں لفظوں کی اصل روح کو پکڑ کے اور لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. تو آپ بھی سمجھیں کہ ذکر کا مطلب اللہ تعالیٰ نے ذکر نصیحت کو کہا ہوا ہے، اور ذکر باللسان جسے ہم کہتے ہیں یا ذکر لسان کہتے ہیں، زبان سے ذکر، یہ نصیحت بتانی ہے، لوگوں کو نصیحت کرنی ہے. اور وہ نصیحت قرآن کی نصیحت جو آیتیں قرآن میں ہیں وہ بتانی ہیں. آپ ہم لوگوں کو بتائیں گے کہ اصل ذکر ہے کیا. زبان سے بتائیں گے کہ ذکر یہ ہے کہ آپ جھوٹ نہ بولیں، اللہ کا ذکر ہے یہ. اگر آپ کسی کو کہہ رہے ہیں کہ جھوٹ نہ بولیں، شراب کے قریب نہ جاؤ، جوا نہ کھیلو، وعدہ خلافی نہ کرو، ناپ تول میں فرق نہ کرو، زنا کے قریب نہ جاؤ، ہمیشہ سچ بولو. اب یہ کیا نصیحتیں ہیں؟ اگر کچھ بزنس کرتے ہو، آپس میں کوئی معاملات ہیں تو وہ لکھ لیا کرو. اتنا کسی کی بات سن کے اس پہ جلدی عمل نہ کرو، پہلے اس کی تصدیق کیا کرو. اب یہ سارے معاشرے کے وہ سارے کمانڈس ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتائے. ہم کیا کر رہے ہیں؟ وہ لوگوں کو بتا رہے ہیں، کنوے کر رہے ہیں یہ ساری چیزیں. تو یہ ہم نصیحت دے رہے ہیں ایکچولی، اور نصیحت دے رہے ہیں یہ اللہ کا ذکر ہے اصل، جو پریکٹیکل ہے، جس سے انسان کو فائدہ ہوگا، نہ صرف انڈیویجول بلکہ سوسائٹی اچھی بنے گی. اور ایک معاشرہ جو بنے گا وہ قرآن کی بنیاد پہ ایک معاشرہ بنے گا جس کا پورے قرآن میں ذکر کیا گیا ہے. یہ ہو گیا ذکر باللسان. تو اس کو آپ سمجھ لیں کہ یہ صرف بیٹھ کے تسبیح پڑھنا نہیں ہے. اس کے بعد دوسرا آتا ہے ذکر قلب کا ذکر. اب قلب کا ذکر دیکھیے، دل تو ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، اس کا کام ہے پمپ کرنا، دھڑکتا ہے. جیسے انسان پیدا ہوتا ہے اس کے ماں کے پیٹ میں دھڑکنا شروع کرتا ہے، اور تب تک دل دھڑکتا ہے جب تک انسان زندہ ہوتا ہے. تو ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، اس کا کام پمپنگ کرنا ہے، خون کو پمپ کرتا ہے، اس کو پھر پورے جسم میں واپس بھیجتا ہے. قلب ہم ایک استعمال کرتے ہیں لفظ کہ میں تمہیں دل سے چاہتا ہوں، یا میرے دل میں یہ خیال آیا ہے. یہ ہم استعمال کرتے ہیں نا لفظ، نہ خیال دل میں آتا ہے نہ دل. لیکن آج بھی بہت سارے ایسے سائنسدان اس چیز پہ پہنچے ہیں کہ اس دل کے اندر بھی ایک چھوٹا سا دماغ ہے جو سوچتا ہے، حرکت کرتا ہے. اب ہم کیا کریں گے، زیادہ اس کی ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے، لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ پیار اور محبت کا تعلق دل سے ہوتا ہے، دماغ سے نہیں ہوتا. انسان دماغ سے اگر سوچے تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو انسان کے کنٹرول میں نہیں ہوتی، وہ دل کی باتیں ہوتی ہیں. تو دوسرا جو ہے یہ دل سے اللہ کو یاد کرنا، اس کو کہتے ہیں، یہ میمورائز کرنے والا یاد نہیں، مس کرنے والا یاد. اللہ کو یاد کرنا اللہ کی محبت میں، کیونکہ زبان سے تو اظہار کر رہے ہیں محبت کا، لیکن وہ جو محبت ہے وہ تو دل میں ہوتی ہے. چاہے وہ اس کا دوسرا یہ ہے کہ وہ جب آپ زبان سے ذکر کریں گے تو اس کا ایک مخصوص ٹائم ہوتا ہے. آپ بیٹھے ہیں، دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہیں، کسی کے ساتھ بیٹھے ہیں،
آپ نصیحتیں کر رہے ہیں، ایک مخصوص ٹائم ہوتا ہے، لیکن جب دل کی بات آتی ہے تو دل میں یاد کرنے کا کوئی ٹائم نہیں ہوتا. وہ 24 گھنٹہ چلتے پھرتے بیٹھے لیٹے ہر وقت دل میں وہ محبت ہوتی ہے اور یاد انسان کرتا رہتا ہے. اور وہ کہتے ہیں نا کہ جو دم غافل سو دم غافر، ایک جس دم غافل ہو گئے اسی دم کافر ہو گئے. تو غافل تو ہونا ہی نہیں ہے. جو اللہ کی محبت میں رہتے ہیں، جو اصل محبت کرتے ہیں اللہ سے، جو اللہ کی معرفت چاہتے ہیں، جو چاہتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سے راضی ہو جائے، وہ غافل نہیں ہوتے. اس کا 24 گھنٹے وہ محبت میں اور ذکر میں رہتے ہیں اور فکر میں رہتے ہیں. ذکر اور فکر ان دونوں میں رہتے ہیں. اور اس ذکر کے بارے میں بہت سارے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں. ذکر کو ذکر خفی بھی کہا جاتا ہے، ذکر سری بھی کہا جاتا ہے وغیرہ، بہت سارے ایسے لفظ ہیں. اور ذکر بن لسان کے بارے میں جیسے میں نے آپ کو شروع میں بتایا، اس میں ایک حدیث بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ذکر سے اپنی زبان کو تر رکھو، مطلب اتنا ذکر کرو تاکہ آپ کی زبان تر رہے اللہ کے ذکر سے. اور قرآن میں بھی بار بار یہ آیا ہے کہ کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرو. تو وہ یہ والا ذکر نہیں کہ آپ بیٹھے اور ایک جگہ پہ اور تسبیح پہ گھما رہے ہیں اور اللہ 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 کر رہے ہیں، اس ذکر کے بارے میں نہیں ہے. وہ یہ ذکر جو میں نے آپ کو ابھی بتایا ہے کہ وہ ذکر جو نصیحت ہے اس کے بارے میں. یہ ہو گیا، پہلا ہو گیا ذکر لسان، دوسرا ذکر قلب. امید کرتا ہوں کہ یہ دونوں سمجھ میں آ گئے ہوں گے. اب چلتے ہیں دوسری آگے. اب اسٹیجز ہیں. پہلا اسٹیج کیا تھا کہ آپ نے خود سمجھا، اس ذکر کو پھیلایا، دوسرے لوگوں تک نصیحت پہنچائی. اس کے بعد آپ کے دل میں وہ چیز بیٹھ گئی، 24 گھنٹے آپ کو پیار محبت ہو گیا اور اس میں آپ جو ہے وہ ڈوب گئے. اس کے بعد تیسرا ذکر اعضاء ہوتا ہے کہ مطلب آپ کے جو پورے جسم کے اعضاء ہیں، آرگنز ہیں، وہ بھی ذکر کے تابع ہو جائے. ذکر کرنے نہ لگیں، ذکر کے تابع ہو جائے. کون سے ذکر کے تابع ہو جائے؟ نصیحت کے تابع ہو جائے. آپ کی آنکھ جب دیکھے تو برائی نہ دیکھے، آپ کے کان جب سنیں تو برائی نہ سنیں، برائی کو برداشت نہ کریں. آپ کی زبان یہ بھی ایک اعضاء ہے، جب وہ بولے تو وہ ذکر کو مد نظر رکھتے ہوئے بولے. ایسا نہیں ہے کہ غلط چیز بولے، جھوٹ بولے، وعدہ خلافی کرے، کسی کا دل دکھائے. نہیں، وہ ذکر کے تابع رہے. اور اسی طرح آپ کے ہاتھ بھی، کبھی بھی آپ کے ہاتھ سے کسی کا نقصان نہ ہو، کسی کی دل آزاری نہ ہو، کسی کو تکلیف نہ پہنچے، کوئی ایسا نیگیٹو عمل نہ ہو آپ کے ہاتھ سے. اور ساتھ پورا جسم، صرف ہاتھ کان ناک سینسز کی بات نہیں کر رہا، آپ کا پورا جسم، ایک ایک آپ کا آرگن، یہ اللہ کے ذکر کے تابع ہو جائے. اور یہ اللہ کے ذکر کے جو تابع ہوں گے وہ ایسے نہیں ہوں گے نا جب تک آپ کے قلب میں محبت نہیں ہوگی. اور قلب میں محبت کیسے آئے گی؟ جب تک آپ یہ نصیحت لوگوں کو نہیں بتائیں گے، خود نہیں سمجھیں گے. اس کو بار بار پڑھنا ہے، بار بار لوگوں کو بتانا ہے، پھر محبت دل میں پیدا ہوگی. یہ بھی اللہ کی طرف سے ملتی ہیں چیزیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف، قرآن حکیم کو ایسا خوبصورت ایک میریکل کر کے بھیجا ہے کہ ایک دفعہ پڑھنے سے اس کو آپ پڑھ لیں، چاہے کتنے بڑے عالم بن جائیں، عربی دان بن جائیں، ایک دفعہ اس ذکر کو پڑھ لیں اور کہہ دیں کہ ہمیں سب سمجھ میں آ گیا. ایسا ہوتا ہی نہیں ہے. یہی تو اس کا ایک معجزہ ہے. اس کو بار بار پڑھتے رہیں، یہ بار بار آپ کو، جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ لقمان میں فرمایا ہے کہ 7 سمندر انک بن جائیں اور 7 سمندر اور بھی بن جائیں، اور یہ پوری دنیا کے جو درخت ہیں یہ قلم بن جائیں، پھر بھی اللہ کے کلمات ختم نہیں ہوں گے، کبھی ختم نہیں ہوں گے. آپ اس کے ساتھ جڑ جائیں. آپ قرآن شریف کے ساتھ جب جڑ جائیں گے تو آپ
ڈیلی بیسس پہ اگر درس دیں گے، لوگوں کو نصیحت دیں گے، اگر آپ اس میں بالکل اس کے ساتھ جیسے لگ جائیں گے، درس دیتے رہیں، آپ کی زندگی کچھ بھی نہیں ہے، ختم ہو جائے گی، وہ درس ختم نہیں ہوگا، اللہ کا کلام ختم نہیں ہوگا۔ کب سے چل رہا ہے اللہ کا کلام، کب سے درس چل رہے ہیں، کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ یہی تو معجزہ ہے، یہی تو خوبصورتی ہے اللہ کے ذکر کی۔ تو اللہ کے ذکر کو صرف یہاں تک محدود نہ رکھیں، یہ ناانصافی ہے صوفیاء اکرام کے ساتھ۔ میں ہمیشہ یہ بات کرتا ہوں کہ ان اللہ کے بندوں، صالحین بندے جو تھے، جو گزر گئے، جنہوں نے اپنے بڑی محنت کی، ان کو بالکل غلط بتایا گیا ہے، ان کے بارے میں غلط افواہیں پھیلائی گئی ہیں کہ یہ جنگل میں چلے گئے، جنگل میں بیٹھ گئے، یہ غاروں میں بیٹھ کے اور چلے کرنے شروع کر دیے تھے، انہوں نے زندگی جو تھی دنیا کو تیاگ کر دیا، گوشہ نشینی ہو گئے۔ ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ میں تقریباً تیسرے چوتھے ویڈیو میں یہ بات کرتا ہوں، اور میں یہ حق سمجھتا ہوں کہ یہ میں مجھ پہ حق ہے ان کا کہ میں یہ بات کروں، بتاؤں کہ ان سے زیادہ پریکٹیکل اور ملے نہیں ہو سکتے۔ یہ زیادہ پریکٹیکل تھے صوفی حضرات، انہوں نے کر کے دکھایا سب کچھ۔ آپ ان کی جب ہسٹری پڑھیں گے، ان کی جب آپ بایوگرافی پڑھیں گے ان کی، آپ کو پتہ چلے گا، ان کی زندگی کے بارے میں جب پڑھیں گے تو پتہ چلے گا نا۔ آپ پڑھ کے دیکھیں، آپ حیران رہ جائیں گے کہ فقیروں کے ساتھ بادشاہوں کی دشمنی کیسے ہو گئی، کیوں بڑے بڑے بادشاہ اور ملا حضرات، مفتی حضرات ان فقیروں پہ فتوے کے اوپر فتوے دے رہے ہیں، کبھی سولی چڑھا رہے ہیں، کبھی فتوے دے رہے ہیں۔ وہ اسی وجہ سے دے رہے تھے کیونکہ وہ حق اور سچ کی بات کر رہے تھے، وہ اصل میں صحیح اسلام کا دین لے کے آنا چاہتے تھے، وہ لوگوں تک صحیح دین اور شریعت کی باتیں کرتے تھے وہ لوگ۔ لیکن آج بھی ان کے ساتھ یہ ناانصافی ہے، بڑے بڑے یوٹیوب پہ بیٹھ کے اور ان کو لوگ غلط سلط بابے کہتے ہیں کہ یہ غلط بابے تھے، یہ وہ تھے، یہ تھے، لیکن سچ تو یہ ہے کہ انہوں نے بڑا کام کیا تھا۔ آج بھی انہوں نے بھی ذکر کو پکڑا، ذکر کا مطلب نصیحت کو پکڑا، لیکن ان کی جو ایجوکیشن تھی وہ لوگوں نے غلط دے کر اس میں سے اصل جو اسینس تھا وہ نکال دیا ذکر سے، صرف زبان تک وہ رہ گئے اور وہ تسبیح پڑھتے رہے، اللہ اللہ اللہ، ضربیں لگانے میں لگ گئے۔ یہ ضربیں لگانا، یہ سب چیزیں، یہ تو اضافی مشقیں ہیں، ایکسرسائزز ہیں، لیکن اصل تو ذکر کا مطلب جیسے میں پہلے بتا چکا، پورے قرآن کو آپ پڑھیں کہ اصل ذکر کا مطلب ہے نصیحت، یاد دہانی، یاد کرنا۔ کتنی جگہوں پہ اللہ تعالیٰ نے اس ذکر کو بیان کیا ہے جس میں معنی بالکل ایزی نکل آتی ہے۔ جیسے ایک آیت ہے کہ اگر آپ کو نہیں آتا تو اہل ذکر سے پوچھو، مطلب جو نصیحت والے لوگ ہیں ان سے پوچھو۔ یا ایک دوسری آیت ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی ٹرانسلیشن یہ ہے کہ اللہ کا ذکر اس طرح کرو جیسے اپنے باپ دادا کا ذکر کرتے ہو، اس سے بھی اشد کرو۔ اب آپ اپنے باپ دادا، مثال کے طور پہ کسی کے باپ کا نام اعجاز ہے تو کیا آپ اپنے باپ کا ذکر یہ کرتے ہو اعجاز 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 اعجاز؟ ایسا تو نہیں کرتے نا، آپ ان کی نصیحت بتاتے ہو لوگوں کو کہ میں جب چھوٹے ہوتے تھے تو ہمارے والد صاحب یہ ہم سے فرماتے تھے، ہمیں غلط چیز کی طرف ہم جب جاتے تھے تو ہمارے والد صاحب کہتے تھے کہ یہ نہیں، غلط چیز، تو وہ ساری نصیحتیں ہم بتاتے ہیں نا اپنے والد کی، اور دل میں ہم ان کی یاد رکھتے ہیں۔ بالکل اسی طرح اس سے بھی شدت سے ہم اللہ کی نصیحتیں یاد کریں، اللہ کی جو نصیحتیں اس کو یاد کریں، اس پہ عمل کریں، اور دل سے محبت، جب محبت پیدا ہو جاتی ہے تو وہ دل میں ہمیشہ وہ یاد ہمیشہ رہتی ہے۔ امید کرتا ہوں یہ بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے، اس پہ اور بھی انشاءاللہ ذکر پہ ہم بناتے رہیں گے، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ یہ ذکر والا مسئلہ حل ہو جائے اور لوگ صرف یہ بیٹھ کے اور یہ ضربیں لگانے سے تھوڑا باہر نکلیں تو اور بہتر ہے۔ انشاءاللہ نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔